جتنی NGOs آپ اٹھا لیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ٹارگٹ کون ہے؟ خواتین ہیں. میرے ایک فرینڈ ہیں وہ کینیڈا میں رہتے ہیں اینڈ ہی ہیز 2 daughters. گورنمنٹ کے اس میں بھیجیں گے تو وہاں پہ یہ لیسبین گے مطلب اس طرح کی ان کو آزادی دی جاتی ہے. کافی سارے سرکاری اداروں میں ان لوگوں کے لیے اسپیشل نشستیں مختص کی گئی ہیں اور وہ ٹرانسجینڈر کے لیے. کی فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر. ان کا بیٹا میرے خیال سے کسی نے کڈنیپ کیا تھا تو جب وہ گئی ہے کوئین کے پاس تو وہ رونے لگی. شی واز ایموشنلی ویک. وہ اولمپکس والا جو کیس تھا، ایمان نام تھا اس کا، 1.5 سال اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ وہ میل ہی ہے. وہ اس نے ساری ڈومینیٹ کیا سارے اولمپکس کو اور گولڈ میڈل جیتا. جو اصل میں ہے وہ 0.01% اتنے ہیں، بہت کم ہے. باقی ہم کا نام استعمال کریں LGBTQ والے. السلام علیکم. لاؤنج پوڈ کاسٹ کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اسامہ قذافی. بہت طویل عرصے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم اتنے طویل عرصے تک اس سلسلے کو دوبارہ شروع نہیں کر سکے، مگر آج ہم بالآخر دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج جو ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ ساری دنیا میں ڈسکس ہوتی ہے، ساری دنیا میں اس پر تحریک چلتی ہیں، اور پچھلی کم از کم 1-2 دہائیوں میں جو دنیا میں بڑی بڑی تحریک چلی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور وہ ہے ہم جنس پرستی کی تحریک، LGBTQ کی تحریک. اس تحریک کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے سٹرنگ پولرز کے کون ہیں، اس کے پیچھے مین کریکٹرز کون ہیں، کون کون سے ممالک اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا اسلامک پرسپیکٹیو کیا ہے، سائنٹیفکلی اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، اور دنیا کے جو جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر اس حوالے سے کیا قانون سازی ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری ٹیم موجود ہے، آپ سب کے چہیتے سر سلمان جاوید، اور باقی ٹیم اپنا انٹروڈکشن خود کروائے گی اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ویسے تو یونیورسٹیز میں اتنا کھلا یہ چیز پروپیگیٹ نہیں ہو رہی، لیکن جو لوگ اس کو لے کے چل رہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، جیسے کہ محروب معیز اوان، تو اس دن پشاور یونیورسٹی میں بہت سارے اسپیکرز آئے ہوئے تھے، اور جب میں وہ لسٹ چیک کر رہی تھی تو اس میں ایک رسپیکٹیبل وے میں ان کو بھی رکھا ہوا تھا ایز اے اسپیکر. وہ تو BNP کے وہ بھی ہے نا، کوئی پتہ نہیں آؤٹ ریچ کے یا کوئی وہ ہیں، کوئی ان کو کوئی ڈیزگنیشن بھی ملی ہوئی ہے، یعنی ANP کی ڈیزگنیشن ملی ہوئی ہے ان کو. تو جب آپ کسی کو اتنی اٹینشن دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ میٹر کرتا ہے، اور اگر وہ میٹر کرتے ہیں اٹ مینس کہ وہ آپ بالکل کھلا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ. اچھا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پشاور میں ایسا ہوگا. آئی کوڈ ہیو میں امیجن کر سکتی تھی لاہور میں ہو سکتا ہے، کراچی میں ہو سکتا ہے، اسلام آباد میں، بٹ پشاور میں I want to add something here. Transgender is something else. اور وہ جس آڑ میں بات کرتی ہیں یا کرتے ہیں، جو بھی ہیں وہ جو بھی کہلوانا پسند کرتے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر کی آڑ میں کرتے ہیں نا. آئی گیس ٹرانسجینڈر وہ ہے جو آپ جینڈر چینج کروا سکتے ہیں، میرے خیال میں اس if I'm right ٹرانسجینڈر اس پروسیس کو کہتے ہیں. بٹ ایز کمپیئرڈ she or he whatever always talk about خواجہ سرا جو ایک ہے، جو کہ مطلب ریئل میں یہ جو جینڈر ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ان کے رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہے، اور وہ ان کے بارے میں بتاتی I don't know how to say it. مطلب ان کی طرف سے یہ بات مجھے نہیں پتا کہ ان کو تی ہے یا تا ہے یا ہی ہے اور شی ہے، جو بھی ہے وہ خواجہ سرا کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں موسٹلی اس پلیٹ فارم پہ. تو میرے خیال میں خواجہ سرا کے جی محروب کی بات کریں، تا ہے، اوکے تا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو تی ہے کہلواتی ہیں. بٹ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ خواجہ سرا سے بلونگ کرتے ہیں. ہاں لیکن ٹرانسجینڈر پھر کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ لیکن اگر وہ خواجہ سرا ہیں، میرا یہ کنسرن ہے، آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ دس تھنگ، کہ میں نے ایک انڈین مووی دیکھی تھی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر بایولوجیکل تھوڑا سا پرابلم ہے اور آپ میڈیسن لے کے اور آپ چھوٹا موٹا کوئی آپریٹ کروا کے اور آپ ایک سائڈ پہ ہو سکتے ہیں، یا میل ہو سکتے ہیں یا فیمیل ہو سکتے ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بایولوجیکل کنڈیشن کیا ہے. سو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ ہو سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ وہ ہو جائیں، آپریٹ کروا لیں آپ، بجائے اس کے کہ آپ خواجہ سرا، کیونکہ خواجہ سرا کے انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی رائٹس نہیں ہیں اور کوئی مطلب ان کی پہچان نہیں ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں، جو کہ ہونی چاہیے، جو کہ غلط ہے.
لیکن اگر وہ ہو کے اور ان کو لگتا ہے کہ ایسا, کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خواجہ سرا کے اس میں, یا موسٹلی بوائز والا جو گیٹ اپ ہے وہ پہن کے اور ایسے ہی سوسائٹی میں مطلب اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. سو ایز کمپیئرڈ, میں نے ایک انڈین مووی دیکھی تھی اور اس میں یہی تھا کہ وہ خواجہ سرا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ایز اے بیٹا لوگوں کو بتاتے ہیں, لیکن پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرا یہ آپریٹ ہو سکتا ہے اور میں ایک لڑکی بن سکتی ہوں, اور مطلب ایک کمپلیٹ لڑکی, اور پھر وہ اپنا آپریٹ کروا لیتی ہے. لیکن اس کے پیرنٹس کے لیے یہ ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کو کیا بتائیں گے کہ ہمارا بیٹا تھا اور اب بیٹی بن گئی ہے, یا وہ خواجہ سرا تھا, کیونکہ خواجہ سرا کو ایک شیم سمجھا جاتا ہے. سو میرے خیال میں ٹھیک ہے, میرے خیال میں خواجہ سرا جو اصل میں ہے وہ 0.01% اتنے ہیں, بہت کم ہے. باقی ہم کا نام استعمال کریں LGBTQ والے, ٹرانسجینڈرس کا نام استعمال کریں. ٹرانسجینڈر ہم عام طور پہ یہ بولتے ہیں, حالانکہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے, خواجہ سرا کا نام استعمال کریں. ہاں, تو ہمارے یہاں ہمیں جو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں بایولوجیکلی وہ ہے نہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں ان لوگوں کے رائٹس بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مارے جا رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں. یا دیٹس ویری ٹرو. ہاں, تو اس پہ جو خواجہ سرا کے حقوق ہیں. اچھا, جیسے صبا نے بات کی کہ جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں, ویسے مجھے اتنا اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ان کو پھر ٹرانسجینڈرز ہی کہیں گے اگر وہ ٹرانس ہو کے لائک اپنی سرجری کروا کے, تو جب وہ میل یا فیمل, ہاں تو وہ وہی تو اصل میں ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں آئی گیس. تو پھر وہ ایز اے نارمل میل اور فیمیل کیسے لائک زندگی گزار سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے کافی کیسز دیکھے, وہ اولمپکس والا جو کیس تھا, ایمان آئی تھنک نام تھا اس کا, جو کہ جس کو اب ریسنٹ وہ جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ وہ میل ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بچپن سے ایک فیمیل کی طرح پروان چڑھی, تو اس لیے اس کو لگتا تھا وہ فیمیل ہے, لیکن وہ بایولوجیکل میل تھی, اور وہ اس نے ساری مطلب ڈومینیٹ کیا سارے اولمپکس کو اور گولڈ میڈل جیتا اور سب کچھ. تو تھوڑا سا مجھے اس بات سے نا مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اس چیز کو کہ لائک واٹ از گوئنگ آن ہیئر, کہ ہم یہ اگر سرجریز کے بعد بھی اگر وہ میل یا فیمیل بن جاتے تو وہ پراپرلی میل اور فیمیل کی کیٹیگری میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہمیں سر ٹرانسجینڈرز جہاں تک تو سوال ہے ان لوگوں کا جو کہ خواجہ سرا ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ معاشرے میں ہوتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد اگرچہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن وہ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو شاید چند گنتی کے لوگوں کو سامنے رکھ کر پیچھے جو مقاصد رکھے جاتے ہیں, جس طرح ٹرانسجینڈرز کی بات ہو گئی, جس طرح بائی سیکشولز کی بات ہو گئی, پھر لیسبینز کی بات ہو گئی, اور پھر وہ اتنے بڑے پیمانے پر کہ پھر آپ اولمپکس میں صرف خود کو ایک لڑکا خود کو لڑکی ڈکلیئر کر کے تو لڑکی کے مقابلوں میں حصہ لے سکتے ہیں خواتین کے ساتھ, یا ایک لڑکی خود کو لڑکا ڈکلیئر کر کے. تو مطلب جو سائنٹیفکلی بھی, اور اگر ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی مرد اور خواتین دونوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے, دونوں کا اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. عورتوں کے ظاہر سی بات ہے کہ ایک اپنے حقوق ہیں, عورتوں کے حوالے سے ہم مطلب مرد اور خواتین جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے تو ہمارے پاس ایک قسم کی چیزیں ڈیفائن ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے, کس طرح سے معاشرے میں ہم نے رہنا ہے. لیکن جب اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی بھی مرد خود کو خاتون کہہ سکتی ہے, کوئی بھی خاتون خود کو مرد کہہ سکتا ہے, کوئی بھی اپنا آپریٹ کروا کے کچھ بھی بن سکتا ہے, اور جس طرح ہم نے ریسنٹلی ایک جگہ پہ بات بھی کی تھی کہ کوئی خود کو یہ ڈکلیئر کر دے کہ میں کرسی ہوں تو وہ کرسی ہو جائے گا, کیا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ چیزیں لیگلائز بھی ہو رہی ہیں اس بہت سے ملکوں میں, تو دس از ناٹ گڈ. مطلب کافی اچھے کنٹریز ہیں جو کہ اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس بات کی کوئی سینس نہیں بنتی. لائک اگر آپ کوریا میں کوئی بندہ جو ہے وہ ڈاگ سرجری کروا کے ڈاگ بن رہا ہے یا اس کا آؤٹ فٹ لے رہا ہے تو وہ کیوں لائک اس کو یہ الاؤ کر رہے ہیں جسٹ فار لیو ایز اے فری ول, اس والے کانسیپٹ کو لے کے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. تو یہ سب چیزیں تو معاشرے میں ایک ان ایون جو ہے وہ چیز. اچھا, فرسٹ آف آل تو میں اقرا نے جس طرح ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ مطلب کوئی بھی آپریٹ کروا کے اگر ٹرانسجینڈر, پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ کہ اگر اس میں وہ ایک سائنٹیفک چیک مطلب آپ کا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے اکارڈنگلی ڈاکٹر پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ میں I don't know how to use this scientific term, but یہ کہ اگر
फॉर इंस्टेंस आप में 80% चांसेस हैं कि आप ये ऑपरेट करवा के आप ऑलरेडी मतलब 80% लड़की हैं और आपका ऑपरेट होगा और वो 20% आप एक कंप्लीट जेंडर में आ जाएंगी. दिस इज हाउ इट इज. एक बात. और दूसरी बात कि LGBTQ यहाँ पे अगर आया भी है या आने की कोशिश भी कर रहा है, पहली बात तो ये कि ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, मतलब क्योंकि ये एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए. लेकिन ये फिर भी मैं कहूँगी यहाँ पे बहुत लेट आ रहा है. इसके कॉन्सिक्वेंसेस यूरोप में मतलब वहाँ पे लोग पहले से देख रहे हैं मेडिकली और बायोलॉजिकली. मेरे एक फ्रेंड हैं वो कनाडा में रहते हैं एंड ही हैज 2 daughters और वो उनकी होम स्कूलिंग कर रहे हैं. तो मैंने उनसे पूछा कि आप होम स्कूलिंग क्यों कर रहे हैं ना, मतलब इट्स रियली हार्ड. तो उसने मुझे बताया कि प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर वो गवर्नमेंट के उसमें भेजेंगे तो वहाँ पे ये लेस्बियन, गे और ये कि आज मैं अब चेयर हूँ, आज मैंने अपने आप को ये कहलवाना है, मतलब इस तरह की उनको आज़ादी दी जाती है. सो मैं अपने बच्चों की बेस खुद बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी होम स्कूलिंग कर रहा हूँ. तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे एक कम्युनिटी ऐसी है जिसने कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर केस किया हुआ है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें ट्रैप किया गया है इस ट्रांसजेंडर का लॉलीपॉप देके. और अब जिन्होंने ऑपरेट करवा के और मतलब जब आप ऑपरेट करवाते हैं तो आप जो वो फेक मतलब जो आप अज़ा जो इस बॉडी पार्ट्स हैं वो लगवाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका साइंटिफिकली आपकी बॉडी के ऊपर असर होता है. तो अब उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया है और वो जिंदगी गुजारने के काबिल भी नहीं है. वो मुआशरे में मतलब उस तरीके से हाँ बिल्कुल भी. तो अब उन्होंने वहां पे पूरी कम्युनिटी बनी हुई है कनाडा में जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट के ऊपर केस किया है कि हमें ट्रैप किया गया इस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे और अब हम किसी भी काम के नहीं रहे. अच्छा, जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, बेसिकली 2 फिनोमिनाज हैं इसके अंदर जो मेरी जहाँ तक इसमें नाक़िस राय है. एक ये कि एक तो होते हैं इंटरसेक्स. ठीक है, इंटरसेक्स वो होते हैं जो सेक्स और जेंडर है, यानी सेक्स और जेंडर ये शरिया की रूह से एक ही है, इसमें फ़र्क नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली दुनिया के अंदर जेंडर स्टडीज़ के नाम के ऊपर जो है वो एक डिफरेंट थ्योरी दी गई है और सेक्स को उससे अलग किया गया. अच्छा, फिर उसके अलावा ये कि जेंडर आप चेंज करवा सकते हैं, जेंडर को आप जेंडर उनके लिए बाइनरी नहीं है. बाइनरी से मुराद ये है कि हमारे यहाँ जेंडर या सेक्स बाइनरी है. बाइनरी से मुराद ये है कि या वो इधर इट्स अ मेल और इट्स अ फीमेल. ये क्यों है? क्योंकि इसकी जो मामलात में ये कि साइंटिफिकली भी बायोलॉजिकली भी या तो आप मर्द होंगे या औरत होंगे. तो ये तीसरे जिन्स कहाँ से है? ठीक है, तो जैसे आपने भी कहा कि तीसरी एक जिन्स होती है, नहीं होती. जिन्स 2 ही हैं. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक भी और बायोलॉजिकली भी जिन्स 2 ही होती हैं. जो इंटरसेक्स होते हैं ये पैदा होते हैं डिफॉर्मिटी के साथ. तो डिफॉर्मिटी ये होती है कि उनके आज़ाद जो होते हैं कुछ मखसूस वो उस तरीके से ज़ाहिर नहीं होते और आपको नहीं पता चलता कि इधर इट्स अ मेल और इट्स अ फीमेल. तो उसमें फिर उनकी जो बायोलॉजिकल कंडीशन जो आप बात कर रही थी वो असर्टेन की जाती है कि वो किस तरफ लीन करती है, इधर इट इज़ मेल और इट इज़ फीमेल. ठीक है, तो उसमें फिर वो जो है क्या कहते हैं वो बात करते हैं जी कि आप इसको असाइन करें अगेन सेक्स या मेल का या फीमेल. जो दूसरा है वो उसके अंदर जो एलिमेंट आता है वो आता है इस चीज़ का कि आप नहीं असर्टेन कर पा रहे. ठीक है, या पता ही नहीं चला आप लोगों को, क्योंकि बहुत सी जगहों के ऊपर ये होता है कि आपको पता नहीं चलता, वो आप यही समझते हैं तीसरी जिन्स. हमारा ये मिसकंसेप्शन है ना, तो उसको बड़ा होने देते हैं. कुछ लोग फिर बड़े होकर करते हैं, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है. वो जो आपने इंडियन मूवी की बात की है ना, इसका इलाज यानी इस तरह के केसेस में, इंटरसेक्स के केसेस में, जिसको उर्दू में खुनसा या मुखन्नस कहा जाता है, ख्वाजा सरा नहीं, खुनसा या मुखन्नस कहा जाता है, इनका इलाज मुमकिन होता है. इसके बाकायदा क्लिनिक्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में भी हैं, लेकिन इसकी एक एज है. सो मेरा ख्याल है 12 साल या 14 साल के अंदर मेरा ख्याल प्यूबर्टी से पहले आपने इसको इलाज कराना होता है. अगर आप प्यूबर्टी को हिट कर जाएंगे तो उसके बाद फिर ऑलमोस्ट ये नामुमकिन हो जाता है और आप फिर फंस जाते हैं उसी मसले के अंदर. तो ये उसके बाद अगर कोई इसको इलाज कराता है तो उसको फिर वही फेक वो सारे उस पर करना पड़ेगा, या वो एटलीस्ट अपनी बायोलॉजिकल कंडीशन को बहुत पूरे तरीके से डिटेरिएट कर देगा.
ایمان کے ساتھ, وہ جو ایمان ہے کیا نام ہے, اس کے ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ یہی ایشو ہے. اس کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکا ہے, وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ لڑکی ہے, اور اس کی گرومنگ اور اس کی ساری وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. تو وہ اپنے مائنڈ میں لڑکی ہی ہے, لیکن اس کے اندر اسٹرینتھ ساری لڑکوں والی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سارے بایولوجیکل ایلیمنٹس لڑکوں والے ہیں. ابھی بھی جو رپورٹس ہیں یہ بعد میں وہ بھی یہی نکلا ہے. جو خواجہ سرا ہے یہ وہ قسم ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو کیوں کیا کہ بائنری ہے. آپ کہیں پہ بھی شریعہ کے اندر چلے جائیں, آپ کو کہیں پہ بھی آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, منیبا تو ماشاء اللہ عالمہ بھی ہیں, تو اگر ہم لوگوں کو دیکھا ہو تو کیا آپ کو کہیں پہ بھی انہیریٹنس کے مسائل کے اندر لڑکے یا لڑکی کے علاوہ کسی تیسرے جنس کے مسائل ملتے ہیں؟ نہیں ملتے. یا لڑکا یا لڑکی. آپ کو جنازے کے مسائل کے اندر کسی لڑکے یا لڑکی کے مسائل ملتے کے علاوہ تیسرے جنس کے ملتے ہیں؟ تو یا تو آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ آپ کا دین نامکمل ہے, کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیسری جنس بھی ہوتی ہے, یعنی خالق کو, کریٹر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی تیسری جنس بھی پیدا ہو جاتی ہے, تو اس کے حقوق ہی نہیں اتارے اس میں. یا پھر یہ مان لیں کہ سیکس جو ہے وہ بائنری ہے, اور وہ ایک تو یہ تو شریعہ پرسپیکٹیو ہو گیا. بایولوجیکلی بھی ایوولوشنری بایولوجسٹ جتنے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ سیکس بائنری ہے. جو تیسری چیز ہے خواجہ سرا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہیں جو کہ یا تو وار کے اندر, یعنی کسی لڑائی میں, وار میں, کانفلکٹ میں, کسی اور وجہ سے, اینی ایکسیڈنٹ میں کیسٹریٹ ہو گئے, یعنی ان کے جو جینیٹائلز ہیں, ان کے جو وہ باڈی پارٹس ہیں جو کہ ان کو ممتاز کرتے ہیں کہ میلز تھے, ان کو وہ ریپروڈکٹیو سسٹم ان کا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اڑ گیا, بلکہ ختم نہیں ہو گیا, اڑ گئے. وہ پھر آتے ہیں یونکس جن کو کہا جاتا ہے, وہ آتے ہیں خواجہ سرا کی کیٹیگری میں. اس میں بھی ان کی میل جو سیکس ہے وہ بائنری ہے, سمجھ آ رہی ہے. اس کی سیکس جو ہے اس کے پر جو احکامات لاگو ہوں گے, وہ ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے خواجہ سرا سے جیسے یونک سے اپنی حضرت عائشہ کو یا کسی کو باقاعدہ حکم دیا کہ اسے پردہ کرو, کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ بایولوجیکل ہی از میل, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں وہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. جو پھڈا پڑتا ہے, جو لڑائی پڑتی ہے, وہ کس سائڈ پہ پڑتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو خواجہ سرا جن کے خلاف ہم بات کرتے ہیں اب, جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, یہ انٹرسیکس یعنی مخنث اور خنثی کے حقوق کو مار رہی ہے. پہلا ظلم یہ کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کے اوپر آ گئے ٹرانسجینڈر, خواجہ سرا کے بھی اوپر, اور ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ پھر حقوق مار رہے ہیں اب خواجہ سرا کے بھی اور انٹرسیکس کے بھی. تو یہ پورا لیئر در لیئر ایک فنومین ہے. اچھا جو خواجہ سرا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا پھڈا ہے اور ٹرانسجینڈرز کے ساتھ کیا پھڈا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ شریعہ کے احکامات ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی متشابہت نہیں کر سکتے, یعنی جو عورت اور مرد ہیں ایک دوسرے کی یو کین ناٹ ویئر اے بیئرڈ, آئی کین, ٹھیک ہے, یو کین ناٹ, آئی مین آئی کین ناٹ grow certain body organs that you have and you cannot grow certain body organs that I have. یہ متشابہات میں ہوتی ہے. لباس میں بھی, بلکہ یہاں تک کچھ علماء نے تو اس کو اس حد تک لے کے گئے کہ لباس تک کے اندر انہوں نے کہا کہ متشابہات آپ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ منع ہے. اچھا اس کی آڑ میں, خواجہ سرا والے مسئلے کی آڑ میں, بایولوجیکل میلز لڑکیوں کے اور عورتوں کے کپڑے پہن کے آپ کے چوراہوں کے پر کھڑے. Yeah, that's true. I have seen this thing. وہ ہے بیسیکلی مسئلہ کہ وہ خواجہ سرا کے نام کے اوپر اصل میں یونکس اگر ہیں بھی, لٹ سے وہ ہم مان لیتے ہیں کہ یونکس ہے اور ان کو وہ کیسٹریٹ ہوئے ہیں اندر سے, یا وہ ان کے اور کوئی مسائل ہیں, یا وہ انٹرسیکس تھے, مخنث تھے, خنثی تھے اور ان کا علاج نہیں ہوا اور گرو کلچر کے اندر پلتے پڑھتے ان پہ ظلم ہوتا رہا اور وہ اسی طرح رہ گئے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مرد ہوتے ہوئے وہ عورتوں کے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے آ کے ناچیں بھی, آپ سے غلط حرکتیں بھی کروائیں, اور اس کے بعد آپ سے مطلب آئی پرسنلی, میں G7 کے اندر رہتا تھا اسلام آباد کے اندر, مجھے یاد ہے بڑا ہارریبل واقعہ. تو میرے بالکل پچھلی والی گلی کے اندر میرا جو دوست کا گھر تھا, اس کے ساتھ والے گھر میں یہ خواجہ صاحب گھس گئے دو, اور دے اٹیکڈ اے وومن, یعنی فار سیکشل ہراسمنٹ اس میں انہوں نے کی بات. یہ میں بات کروں 92-93 کی, 10-11 سال کے تھے. بہت محلے کے اندر شور مچا اور پکڑ بھی لیا ان کو, بڑا مارا بھی ان کو. لیکن یہ ایکچولی یہ ایسے اندر سے ان کے وہی سیکشل ان کے وہ ہوتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, ڈیزائرز ہوتی ہیں, سارا کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے, جسٹ دے کین ناٹ پرفارم اٹ, ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ نے اس وقت کہا کہ تم پردہ کرو. ہاں جس کی لیننگ جس خواجہ سرا کی یا ایسی انٹرسیکس جو کہ بیچاری نہیں اپنا علاج کرا سکی اور وہ بڑی ہوگی,
اور اس سے پھر آپ بے شک پردہ نہ کریں, وہ عورت ہے, اس کی لیننگ اس سائڈ کے اوپر ہے. شریعہ اس معاملے میں بڑی کلیئر ہے. ڈاکٹر انور سے دفعہ جنہوں نے شریعہ کورٹ کا ججمنٹ بھی دیا ٹرانسجینڈرس کے اوپر, ان سے میں دفعہ بات کر رہا تو میں نے کہا کہ سر یہ مسئلہ کوئی نیائی فتنہ نکلا ہے یہ والا. انہوں نے کہا یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے. میں بڑا مجھے اس بات ہے نا بے عزت کیا. میں نے کہا کیوں کہتے ہیں یہ 800 سال پہلے کے مباحث ہیں اسلام کے اندر, علماء اس پہ بات چیت کر کے اس کو کتابوں کے اندر دفن کر چکے ہیں, آپ لوگ نہیں پڑھتے. آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ کوئی آج 20ویں صدی 21ویں صدی کا مسئلہ ہے. ہیومن ہسٹری کے اندر یہ مسائل بار بار آتے رہے اور انہوں نے ڈیل بھی کیا, تو شریعہ نے نہیں کیا ہوگا. اچھا آخری جو چیز ہے جو میں پھر جس پہ بات اپنی, ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ جینڈر تھیوری کے تھرو اور اس میں وہ بات کرتے ہیں جی کہ ہم فلوئڈ ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ کہیں پہ بھی کسی وقت بھی ہمیں بس ہوا کہ یہ پتہ چلا کہ میں آج عورت ہوں تو میں آج عورت ہوں, مجھے آج لگا میں صبا ہوں, میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں آج سے میں صبا ہوں, اب صبا جائے بھاڑ میں, ٹھیک ہے, یا میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں آج سے کہ میں جو ہے نا کچھ اور ہوں, تو میں آئی کین ڈو دیٹ. اور صبا کو اچانک ایک دن لگا کہ وہ حیدر ہے, تو وہ بیچارہ حیدر ادھر ہی کھڑا رہ جائے گا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ایک بات کرو نا, یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی کسی دن جم میں جا کے آج سے میں حیدر ہوں, کیا کر لے گا وہ بیچارہ, ٹھیک ہے, اف یو آر ان کینیڈا اور ان یو ایس اینڈ سم ون ایلس. تو اس چیز کے اوپر پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پھر وہ لے کے جاتے ہیں آپریشنس کی طرف اور سارا کچھ. ابھی ویسٹ کے اندر یہ ہو گیا ہوا ہے کہ 7-8 سال بچے اور 10 سال کے بچے, اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ, اور ان کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے, مینیفیسٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹا اگر تم اپنے آپ کو مرد فیل کرتے ہو تو لڑکے بن جاؤ. مطلب سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے اوپر لے کے جا رہے ہیں, اور پیرنٹس کو اس کے اوپر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اگر پیرنٹس ان کو کہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے. اور وہ اس پہ میمز بھی بنتی ہے, میں ریلز شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اس پہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بچے کو کہو کہ جاؤ بندوق اٹھا کے نا تو دوسرے کو جاؤ وار کے اندر, نہیں وہ یہ نہیں کرتا تو وہ بھی 8 سال کا ہے, ہاں وہ جینڈر اپنی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. مطلب یہ کیا معاملہ ہے. تو وہی جو آپ بات کہیں گے کہ کینیڈا میں بھی ایک کمیونٹی ہے جو کہ ان کے خلاف انہوں نے ملین مارچ پہ نکالا, سارا کچھ کیا. تو ٹرانسجینڈرز جو ہیں LGBT, یہ جو T ہے اس پورے اس میں LGBTQ میں, یہ T از فار ٹرانسجینڈرز. اس سارے سین میں سب سے خطرناک, کیونکہ لیزبین از اوپن, اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں, گے از این اوپن پرسن, بائی سیکشول از اوپن, وہ دونوں طرف کھیل رہا ہے, اس کا پتہ چل جائے گا. بٹ ٹرانسجینڈر سم ون جو کہ اس سارے مسئلے کو کور دیتے ہیں. کیسے؟ ایک لڑکا ہے, وہ کہتا ہے آج کے جی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ چونکہ گے ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہی وانٹس ٹو گیٹ میریڈ اور لیڈ ود امیر, ٹھیک ہے. اب وہ پاکستان جیسے ملک میں تو کر نہیں سکے گا, تو کیا کرے, وہ جائے گا اور جا کے کہے جائے کہ مجھے میری سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی آج سے فیمیل ہے, ٹھیک ہے. یہ ہوا ہے باقاعدہ پاکستان کے اندر, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میری چونکہ یہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی تو میرا ID کارڈ پہ آپ لکھیں گے میں فیمیل. اس نے فیمیل لکھوایا اپنے آپ کو. اس کے بعد اس نے جا کے نکاح نامے والے کو کہا کہ میں فیمیل ہوں, میری شادی کو اس کو کرنی پڑی ہے شادی. نکاح ہوا باقاعدہ 2 بندوں کا صرف اس بات کے اوپر کہ وہ ٹرانسجینڈر. اور ہوا کیا ہے اصل میں, بیسیکلی 2 گیز جو ہیں وہ آپس میں, نادرا میں کافی رجسٹریشنز بھی ہوئی ہیں اس طرح کی. They are playing in this way. It's always been the case. Transgender is there to play this out in certain manner کہ آپ اگر کسی سوسائٹی کے اندر لیسبین اور گیز کو نہیں کروا پا رہے نارملائز, مطلب پاکستان جیسے ملک کے اندر یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر اٹس نیئر امپاسبل ٹو گیٹ اٹ نارملائزڈ, تو اس کے لیے پھر ٹی ہے, سمجھ آئی. اس کو ویسٹرن ایجنڈا کہا جاتا ہے. وہ بالکل پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں, پاکستان میں پچھلے کچھ ٹائم سے ایک تو جتنے بھی تو نہیں لیکن کافی سارے سرکاری اداروں میں ان لوگوں کے لیے اسپیشل نشستیں, اسپیشل اسامیاں جو ہیں وہ مختص کی گئی ہیں, اور وہ ٹرانسجینڈرز کے لیے, جو یعنی اینی ون کین ڈکلیئر کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے, اور اس کو اس کوٹے کے اوپر آپ یہاں پر نادرا میں چلے جائیں بلو ایریا میں, تو آپ کو ریسیپشن پر جو ہے وہ ریسیو کرنے کے لیے ٹرانسجینڈرز ہوں گے. اور بھی میں نے کئی اداروں میں دیکھیں, پولیس کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. ایون اس دن ہمارا ایک ورک شاپ تھی, تو میں حیران ہوا کہ وہ اتنے بڑے ادارے کی ورک شاپ ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. وہاں پر کسی بھی کشمیری کی ریپریزنٹیشن نہیں تھی, وہاں پر کسی ایسے شخص کی ریپریزنٹیشن نہیں تھی کہ جس کو واقعتاً وہاں پر ہونا چاہیے تھا. ہیومن رائٹس کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے صرف انہوں نے ایک ایکسپرٹ بلایا تھا
2 रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए जो कि बाकायदा वहाँ पर मौजूद थे, और एक तो वही थे और एक उनके अलावा, और फिर उसके अलावा वहाँ पर ऑडियंस में उन्होंने अपने बंदे बिठाए जिन्होंने बाद में क्वेश्चंस किए, और क्वेश्चंस के थ्रू उन्होंने ये चीज़ साबित करने की कोशिश की कि इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स अ थर्ड जेंडर जो कि माशरे में रह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसको जो वेस्ट है वो भी मेरे ख्याल से इस हवाले से क्लियरली 2 हिस्सों में तकसीम है, जहाँ पर हमें बाइडन नज़र आता है कि वो सब्ज़ और नीला पीला वाइट हाउस करके तकरीर कर रहा होता है, तो वहाँ ट्रम्प और एलन मस्क और ये लोग सरेआम उनको कह रहे होते हैं कि हम इनको रोकेंगे। तो अगर वेस्ट इस हवाले से इतना ज़्यादा तकसीम है तो बतौर मुसलमान हमें तो इस हवाले से शायद सोचना भी नहीं चाहिए, मगर ये बहुत ही खतरनाक तरीके। और अगर ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, लेट्स से ह्यूमन राइट्स के तनाजुर में बात होती है जी कि ट्रांसजेंडर्स के ह्यूमन राइट है, तो लेस्बियन और गेस के नहीं है। वो भी वेस्ट तो इसी प्रीमाइस पे उनको देता है ना, नॉर्मलाइजेशन देता है कि ये भी ह्यूमन राइट्स की बात मसला है, इनकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी करने दो, इनका बेसिक राइट है। तो ह्यूमन राइट्स अगर मुसलमान मुल्कों के अंदर ट्रांसजेंडर के आना शुरू हो गए, दे विल बी द नेक्स्ट स्टेप, एंड उसके अंदर फिर आपको लेस्बियन और गेस को भी ह्यूमन राइट्स देने पड़ेंगे। I guess Europe, there is a say. I mean, Europe is promoting that same gender, like gay and lesbian. Because a world is now overpopulated. I mean, they say this can be the case. Actually, there is a case study now कि world is actually underpopulated. Actually, it is the opposite के दुनिया में बूढ़े ज़्यादा हो गए और नौजवान कम हो रहे हैं, स्पेशली वेस्ट के अंदर। और इसकी वजह से बाकायदा चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म कर दी है। और इसकी वजह से जापानीज़ ने बाकायदा अलाउंसेस और बोनसेस दिए हैं कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको हम अलाउंसेस और बोनस देंगे। इसी वजह से यूरोप के बहुत सारे ममालिक ने कहा कि भाई बच्चे ज़्यादा पैदा करो। ये वो चीज़ है जो हमारे देसी लोग जो हैं वो वैसे ही शौकिया करते रहे, वो ज़रा बोनसेस और अलाउंस दे रहे हैं। और माइट बी LGBTQ जो है वो अब वेस्ट में पुराना हो गया, उनके सामने उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने लग गए हैं, बिकॉज ईस्ट में वो चीज़ देर से आती है, वो कोई भी प्रोपेगेंडा हो, कोई भी चीज़ हो, तो अब ये हमारे सामने मतलब किसी भी उसमें अब हमारे सामने नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ऑलरेडी इसी तरीके से चल रही है। लेस्बियन गेस की पूरी कम्युनिटी है, वो लोग चल रहे हैं इसके अंदर, और वो बाकायदा इस चीज़ को परपेचुएट कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि वो उनके लिए कोई नहीं है, बल्कि उनके लिए ये तो लड़ाई है अभी की। पूरा कैथारसिस आपको मैं बताता हूँ जो मैंने किया है कि ट्रम्प जीता जिस रात को, तो उस रात को सिर्फ एक चीज़ हो रही थी, और वो था कि ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल, लेकिन स्पेशली ट्विटर के ऊपर बाकायदा थ्रेड्स जनरेट हो रही थी, जिसके अंदर जो रिपब्लिकन्स थे, उनके जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, वो जो मेल्ट डाउन्स हुए थे इन फेमिनिस्ट के, जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं और जो ट्रांसजेंडर और LGBTQ वाली हैं, इनके और इनके बंदों के, इनके वो जो मेल्ट डाउन उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे रोने धोने के, वो उन्होंने वहाँ डाले। और सिर्फ एक ही बात सब कर रहे थे, और सब ने ये बात की, यानी जिसने डेमोक्रेट्स को वोट दिया, even if so it's he or she is a straight person, उसने कहा आज खवातीन इसमें हार गई हैं, आज खवातीन की पावर हार गई है, आज खवातीन ऐसे रहेगी। This comes to that point now कि ट्रांसजेंडर के जरिए वो जो आप बात कर रही हैं, जो एक्चुअल टारगेट है, that is not male, या even lesbian और gays के उसमें भी, the actual target in any society is female। ये मतलब ये तो ट्रम्प के सिर्फ अगर आप केस स्टडी के तौर पे ट्रम्प की जिस दिन इलेक्शन की रात की जो सारी वो है ना आउटपुट, उसी को सोशल मीडिया पे जाके सिर्फ क्योंकि फैमिली का मेजर एलिमेंट जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल को आप, और फीमेल इज मोर वनरेबल, फीमेल इज मोर एम्पैथेटिक, फीमेल इज मोर सॉफ्ट, तो उसको इस चीज के ऊपर लाना कि यार आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो इस तरह के नॉर्म्स को, ये जरूरी है, ठीक है। यानी ये एक वो है। दूसरा ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, केस स्टडीज उठा के देख लें कितनी फीमेल्स उठ के मेल बनी है। मेरा ख्याल है कोई एक केस भी नहीं मेरे ध्यान में, ज्यादातर मेल्स उठ के फीमेल बने। क्यों? इन्होंने ज्यादा शौक चढ़ गया है फीमेल बनाने का। देयर इज अ रीजन टू इट। जितने ट्रांसजेंडर हैं ये चाहते हैं कि नंबर 1 के हम फीमेल्स के अंदर जाएं। आप लोग बायोलॉजिकली जो है आप लोग हमसे कमजोर हैं,
یہ ایک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کے اندر. یعنی آپ if you go to gym, اور میں نے آپ سے پوچھا کتنا وزن اٹھانے کا, 80-85 کلو, مطلب 80-85 کلو ایک نارمل بچے کے لیے, میل کے لیے اٹھانا مشکل ہے کہ آپ اٹھاتی ہیں. لیکن آپ ہی کی ایکسرسائز رجیم کا جو بھی بندہ ہوگا وہ آپ سے 100 کلو اٹھا سکتا ہوگا, 120 بھی اٹھا سکتا ہے, کیونکہ اس کی وہ اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہی کے ایکسرسائز رجیم کے ساتھ. اسی طریقے سے وہ کام جو آپ کر سکتی ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے, یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. لیکن جو یہ ٹرانسجینڈرز ہیں یہ آپ کی کیٹیگری کے اندر آ کے I want to add something here. Don't say that weak, say different. We should be careful that when we are comparing. I would say it's weak. Weak ہے, لیکن ریالٹی کو آپ چینج تو نہیں کر سکتے. Why do you want to shy away from it? نہیں, comparison کیوں کر رہے ہیں دو جینڈرز کا؟ کیونکہ ہے نہیں, وہ اپنے ہول میں کمپلیٹ ہے اور وہ اپنے ہول میں کمپلیٹ ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. weak یہ مطلب We all are complete. it's not in a negative sense. ہاں, you can say اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ سافٹ نہیں ہیں خواتین, ایمپیتھیٹک نہیں ہیں. لوجیکلی ایمپیتھیٹک ہونا اور سافٹ ہونا at certain point of time is a weakness. لوگ اس کو ابیوز کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں. پورے معاشرے کے اندر آپ کی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں اس چیز کی. نارمل فیملیز کے اندر بھی خواتین کو اسی طرح ابیوز کیا جاتا ہے. ان کے سسرالی بھی ان کو اسی چیز کے اوپر رکھ کے ابیوز کرتے ہیں, ان کے شوہر بھی ان کو اسی چیز پہ رکھ کے ابیوز کرتے ہیں, ان کے بچے بھی ان کو اسی چیز پہ رکھ کے ابیوز کرتے ہیں, کیونکہ وہ بیچاری in a way she is always there for the sacrifice. See, she ٹھیک ہے, بیچاری weaknesses. obviously This is how you guys. آپ بتائیں نا, نہیں ہے, یا تو آپ کہیں کہ یہ ریالٹی نہیں ہے معاشرے کے اندر. نہیں تو اس عورت مطلب ڈفرینٹ ہے نا, مطلب اس کے لیے اس طرح کے نیگیٹو ورڈ بیچاری, ویک, that is so wrong. You and me are different. That is obvious. Of course. But what is not obvious is کہ وہ ایک abusive relationship میں ہوتی ہے. So اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اس کو آپ ہی کے, آپ نہیں, اس کا براٹ اپ کس نے کیا ہے, مطلب وہ کسی گھر میں رہی ہے نا. ہاں, اس کی ماں نے اس کو یہی سکھایا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, ہم نے بھی سہا ہے, سب ہی کرتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے, مطلب اس طرح سکھایا گیا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسے ہی کرے گی. اور میں نے دیکھا ہے جو اسٹرانگ باپ کی بیٹی ہوتی ہے, جس کے پیچھے, جسے پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ہی مطلب اس کا لائف میں ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے. I do not agree with that. یہ نا ایک کنسٹرکٹ ہے. اب میں اس کو آپ کو ایگزامپل کے طور پہ پیش کرتا ہوں. آپ سب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ایسے ہی آپ پروفیشنل بھی ہیں, یہ بھی پروفیشنل ہے, یہ دونوں بھی پروفیشنل بھی ہیں. آفیسز میں جاب بھی کرتی ہیں, مردوں سے ڈیل بھی کرتی ہیں, کانفیڈنٹلی کرتی ہیں, ایسا ہی ہے. بٹ کین یو کلیم کہ if there are two مرد coming to you with a bad intention and you're alone, what will you do? اگر آپ نے اس کو مارشل آرٹ سکھایا ہے یا کوئی بہت ہی وہ سکھایا ہے تو پھر تو why not? I have seen this. I have seen the opposite mostly. I have seen this. کیونکہ مرد جو ہوتا ہے, اگر وہ مارشل آرٹ ایکسپرٹ ہے اور وہ مطلب سیلف ڈیفینس جانتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا تو کر سکتے ہیں, دو لوگوں سے کر لے گی. کتنے لوگوں کا مارشل آرٹ سکھایا؟ ایک سیکنڈ سر, یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے. سب کو سکھانا. اگر میرے سامنے مارشل آرٹ سکھانے کی بجائے آپ اپنے مردوں کا براٹ اپ صحیح کریں. یہ الگ چیز. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ عورت بایولوجیکلی مرد سے, اگر آپ ڈفرینٹ کی بات کر رہی ہیں تو مرد سے ڈفرینٹ کیوں ہے؟ آپ کمپیریزن ہی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کمپیریزن بنتا ہے نا, جو میل اور فیمیل ہے نا. آپ نے مرد کا براٹ اپ صحیح کیا ہے تو کیوں جائیں گے دو مرد عورت کے پاس؟ میں اس کی بات ابھی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ پہلے اس پہ رہنا, اس کو ٹویسٹ نہ کریں, اس پر میں اس پہ رہیں کہ کیا عورت جو ہے وہ مرد سے ڈفرینٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہا, میں نے کہا ڈفرینٹ ہے, ڈونٹ سے ویک ہے. تو ڈفرینٹ کیوں ہے؟ بایولوجیکل ڈفرینٹ. بایولوجیکل میں کیا ڈفرینس ہے, یعنی اس کے وہ کیا پوائنٹس ہیں جو ڈفرینٹ اور ہے اس کا رول. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی رول. مرد بھی بچوں کو پال سکتا ہے, مرد جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا, پال سکتا ہے. ایگزیکٹلی, پیدا سیم. عورت بھی بچوں کو مرد کے بغیر نہیں پیدا کر سکتی. دیکھیں وہ پیدا نہیں کر سکتی اس کے بغیر, لیکن مرد, عورت جو ہے بچے کو پیدا کرتی ہے اور پال بھی سکتی ہے. So she is not weak. She is not weak. She is also provider. پبلک ڈومین میں تو کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. مطلب ایون یہ تو آپ بہت عجیب بات کر رہی ہیں نا. اکیلے اس کے اندر آپ کو کوئی لڑکی مل جائے, پوچھیں, یہ تو ہماری یہیں پہ بحث ہوئی تھی اسی آفس کے اندر.
اور ان سب لڑکیوں نے یہ کہا تھا کہ by one way or the other way they have all been harassed outside, ٹھیک ہے, either been groped or been hooted at or some other form. اور اس وقت زیادہ لڑکیاں بلکہ ہمارے پاس ہوتی تھیں آفس کے اندر, 10-15 لڑکیاں تھیں, بلکہ اقرا بھی میرا خیال ہے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ بات ہوئی, سب لڑکیوں نے یہ بات کی تھی. میری بات سن لیں, بات کمپلیٹ ہونے دیں. اور اس میں ان سب نے یہ کہا تھا کہ ہم ہراس ہوئی ہیں, کیوں نہیں انہوں نے اٹھ کے ان لڑکوں کے منہ پہ تھپڑ مارے. میں نے تو کچھ لگائی تھی because ٹھیک ہے, پبلک ڈومین میں بیٹھ کے لگائیں گی نا. آپ اگر اکیلی ہوں گی اور آپ کو کوئی آ کے ہاتھ لگائے مجھے تھپڑ مار کے دکھائے گا, آپ شوق میں چلی جائیں گی. تو وہ تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے, لیکن I see when it happens. آپ ریئلسٹکلی بات کریں, سائنٹیفکلی بات کریں, ریشنلی بات کریں. یہ بہت جو ہے نا وہ ہو گئی ہے, ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے ڈسکشن. لیکن مائی پوائنٹ از کہ عورت از ناٹ ویک, اٹس ڈفرینٹ. میں اس کو ڈفرینٹ بولوں گی. میں مرد مطلب مختلف ہے, عورت مختلف ہے, ان کا کوئی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یہ جو بات کر رہی ہے نا عورت از ناٹ ویک, جو اس وقت آپ ہیں شہری لڑکیاں, ٹھیک ہے, جو دیہاتی عورت ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں سے 10 گنا طاقتور ہوتی ہے. اس کے پٹھے شٹے آپ لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. وہ کبھی سی سیکشن میں نہیں جاتی, وہ ہمیشہ بچے پیدا کرتی ہے نارمل طریقے سے, جو پرانی جاتی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. دائیاں آتی تھیں اور وہ پیدا کرتی تھی. دے کڈ انڈیور پے, ٹھیک ہے. ان کے مرد ہل چلاتے تھے, وہ پورے دن کے اندر پورے گھر کا کام کر کے کھیت میں جا کے اس کو سرو کرتی تھی, واپس آتی تھی, بچوں کو بھی دیکھتی تھی, ادھر سام بھی آ رہے ہیں, سارا کچھ رہے. تو ہمارے اپنے گاؤں کے سارے واقعات ہیں. یعنی مجھے یاد ہے کہ میرے جو ادھر کی نانیاں دادیاں تھیں, ان کے جو ہاتھ پڑتا تھا نا تو ہمیں لگ پتا جاتا تھا, ٹھیک ہے, پتا ان سے زیادہ طاقتور ہوتے تھے مرد ادھر کے, کیونکہ وہ اس کے مرد بھی ادھر کے پلے ہوئے ہیں, وہ ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. آپ کس ریالٹی کے اندر رہ رہے ہیں؟ عورت ویک ہے بھائی, بایولوجیکلی ویک ہے, سائنٹیفک فیکٹ ہے, اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ سائیکولوجیکلی یو کین سے کہ ہاں یار عورت مضبوط ہو سکتی ہے. کی فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر, آئرن لیڈی کہلاتے تھے اس کو, ٹائٹل واز آئرن لیڈی. آئرن لیڈی. لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا سین ہوا؟ جب بھی کوئی یو کے کا پرائم منسٹر وہ اوتھ لیتا ہے, اس کے بعد پہلی میٹنگ اس کی کوئین کے ساتھ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لاسٹ بھی ان کی کوئین کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور یہ باقاعدہ ہسٹری میں ہے, یہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ شی واز دا اونلی پرائم منسٹر. جب وہ جا رہی تھی اور اپنے ان کا بیٹا میرے خیال سے کسی نے کڈنیپ کیا تھا, تو جب وہ گئی ہے کوئین کے پاس تو وہ رونے لگی. شی واز ایموشنلی ویک, شی کرائڈ ان فرنٹ آف دا کوئین. تو کوئین نے ان کو کہا, وہ خود بھی ایک عورت تھی, انہوں نے کہا میری اس پوری لائف ٹائم میں جتنا میں نے گزارا ہے, جتنی میں نے سروس دی ہے, آپ سے زیادہ مسئلوں میں نے مردوں کو دیکھا ہے. ان کے جو 9/11 کے بعد کون سا سر تھے 9/11 کا جو سین ہوا تھا, اسی پہ مارگریٹ تھیچر نے سارا کیا. ہاں, تو she was the only prime minister. She was not weak, you know, like during her service, انہوں نے سروس اپنی پوری دی ہے, but emotionally اللہ تعالیٰ نے عورت کو ویک بنایا ہے. She was being there as مطلب she was there being as a mom. She was there being a PM. لیکن وہ جب بات کرنے لگی تو وہ اس کے جو ایموشنز تھے, obviously اس کا کیا مطلب ہے, یہی ایک مرد ہوتا ہے کیسے ڈیل کرتا ہے. She was not, نہیں, she was not سائیکولوجیکل ٹیسٹ, اس پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ پروون فیکٹس کے ساتھ موجود ہیں. ایک کیس اسٹڈی ہے, میں آپ کو آج بھیجوں گا. She was not talking about her son. ایک کیس اسٹڈی میں آج آپ کو بھیجوں گا جا کے. ایک کیس اسٹڈی ہوئی جس کے اندر یہ ہوا کہ ایک انہوں نے تجربہ کیا کہ ایک مرد اور ایک عورت ہیں اس کے اندر کمرے کے اندر, اور ان کا بچہ ہے, اور اس کو وہ کسی طریقے سے انجر ہو جاتا ہے وہ بچہ. تو انہوں نے رسپانسز کیلکولیٹ کیے, اور ایک کے ساتھ انہوں نے کوئی 15-20 سیمپلز اکٹھے کیے اس طرح کے, تاکہ سولیڈیفائی کر سکے اس تھیوری کو. عورت وینٹ انٹو اے شیل شاک, اور یہ امپاورڈ وومن تھی جو کہ باقاعدہ کسی نہ کسی پوزیشن کے اوپر موجود تھی. انہوں نے کوئی گھریلو خاتون نہیں اٹھائی اس کے اسٹڈی کے اندر, جو باقاعدہ مردوں کو جا کے شیرنیاں جہاں پہ داڑتی ہیں. لیٹ می کمپلیٹ ناؤ. اور مرد جو تھا دے امیڈیٹلی وینٹ انٹو دیٹ کہ جی کہ اس کا کرنا کیا ہے فوراً. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے خواتین پر برتری دی اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے, اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 99% کیسز ہیں
وہ مردوں کی جانب سے خواتین پر ہوتے ہیں اور وہ خواتین خود کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی, وچ شوز کہ خواتین جو ہیں وہ بایولوجیکلی ویک ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. کمنگ بیک ٹو LGBTQ, ہم کلوزنگ ریمارکس لیتے ہیں کیونکہ ہماری بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. ایک کلوزنگ اسٹیٹمنٹ سارے لوگ آج کی گفتگو کرتے ہیں, اور یہ اتنا مزے کا ٹاپک تھا کہ وی کین ریکارڈ اندر پوڈ کاسٹ آن دس ایشو انشاءاللہ ویری سون. ہم لوگ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوں گے, اپنا کلوزنگ ریمارک دیں اور اس کے بعد ہم آج کی بات کرتے ہیں. ہنس لو یہ تو لڑائی ہونی تھی اس طرح کے موضوع کے اوپر, کوئی بات نہیں. لیٹس بینگ کیا نام ہے جاوید چودھری صاحب کے, وہ پہلے سب کو لڑواتے ہیں اور آخر میں باقی سب کو لڑوا دیتے ہیں. تو نہیں, being an elder sister I do not blame her also, کیونکہ کبھی کبھی لڑکیوں کو ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ وہ ایسی رسپانسبلٹیز اٹھا رہی ہوتی ہے جو شاید کہیں پہ مرد بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, اور آج کل سوسائٹی میں دیکھیں اس کو آپ کہیں سائیکولوجیکلی اسٹرانگ. سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہونا از آئی کین ایکسیپٹ کہ بعض خواتین سائیکولوجیکلی باقی بعض مردوں سے اسٹرانگ ہوتی ہیں. فزیکل اسٹرینتھ از سم تھنگ ایلس, وہ بایولوجیکل اس میں آتا ہے. آپ سائنٹیفک فیکٹ کو, ریشنلٹی کو, لاجک کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے. ہاں سائیکولوجیکلی یو کین آلویز سے جی کہ ہم 10 بندوں سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. پیٹریارکی جو ہے یہ ایک نیگیٹو ورڈ کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے پوری اس کے اندر, یہ اسپیشلی یہ جو فیمنسٹ ہیں یہ استعمال کرتی ہیں. پیٹریارکی بذات خود ایک نیگیٹو ورڈ نہیں ہے, یہ ایک عہدہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا رسپانسبلٹی کے ساتھ کہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. مرد ناجائز استعمال کرتے ہیں ایگزیکٹلی, اس وجہ سے وہ پیٹریار کہتے ہیں کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے. وہ مردوں کو سمجھانے کی وہ کیوں ہے پیٹریارکل سوسائٹی؟ تاریخ انسانی 10,000 سال کی تاریخ انسانی کے اندر آپ نے جو فیمنزم کی تحریکیں وہ یہ کہتی ہیں کہ تاریخ انسانی میں یہ پیٹریارکل سوسائٹی تھی, یہ پیٹریارکل سوسائٹی تھی, یہ پیٹریارکل سوسائٹی تھی. وٹ ڈز اٹ شو کہ پیٹریارک جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر مضبوط ہوتا ہے, زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کی کمیونٹی کھا جاتی ہے انفارچونیٹلی ونریبل کو. اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بزرگ بھی ہیں, اور اس میں عورتیں بھی ہیں. جنگیں کون لیڈ کرتا ہے اور جا کے لوگوں کے اندر تباہیاں مچاتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. کون دوسروں کو جا کے جو ہے انفارچونیٹلی ایگزیکٹلی عورتیں پیس کے لیے بنی ہوئی ہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ریپ جو ہے وہ کس لیے, کون وار ویپن کے طور پہ یوز کرتا ہے؟ جو مرد میدان جنگ میں جا رہے ہیں ان کی تربیت ایک عورت نہیں کی ہے. ایگزیکٹلی, تو مطلب آپ تو ویک نہیں ہے, ڈفرینٹ ہے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے, they are not different, they are weak. یہ میرا تو اس پہ اب تو یہ میرا وہ ہے. آپ کہتے ہیں نا, فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں نا یہ لیپ ٹاپ ہے, یہ فون, یہ دونوں ڈفرینٹ ہے. اگر میں ڈفرینٹ کہہ رہی ہوں تو واٹ از دا ڈفرینس, واٹ از دیٹ پوائنٹ وچ میکس دیز تھنگس ڈفرینٹ؟ بایولوجیکل ہے, انہوں نے خود کہا ہے یہ چیز. تو بایولوجیکلی کیوں ڈفرینٹ ہے؟ صرف آرگنز کے تو ڈفرینٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ ویک ہے. مطلب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھ نہیں رکھی ہو والی یار. مسئلہ کمپیریزن کا یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں, یہی تو LGBTQ کے اندر ہے, ٹرانسجینڈر مین ٹرانسفارمیشن. یو کین ناٹ سے کہ میں یہ ہوں اور میں یہ نہیں ہوں. یو آر دیئر بٹ یو آر. آپ کو کمپیئر بائنری کا مطلب کیا ہے؟ 0 and 1. یہ آپ کا جو کمپیوٹر پورا چلتا ہے یہ بائنری سسٹم کے اوپر چلتا ہے, 0 اور 1 کے اوپر. پورا میٹرکس جو ہے کمپیوٹرز کا وہ 0 1 کے اوپر بائنریز ہے. There is a comparison, there is a 0 and there is a 1. So there is a male and there is a female. There is a comparison by default. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مرد کا جنازہ درمیان میں کھڑے ہو کے پڑھایا جاتا ہے, عورت کا جنازہ سر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھایا جاتا ہے؟ There is a comparison. غسل کے احکامات کے اندر عورت کے مختلف ہیں, مرد کے مختلف ہیں. انہیریٹنس میں مختلف ہیں, مرد کے عورت کے مختلف ہیں. ہر چیز کے اندر کمپیریزن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا آپ لوگوں کو میل میں اور فیمیل میں. بھائی ڈفرینس ہے تو کمپیریزن آپ کرتے ہیں. ڈیبیٹ کا مقصد یہ ہے, ٹرانسجینڈر کا جو ایشو ہے جو انہوں نے بھی بات کی, یہ فیمنزم کا بنیاد ہے. یہ والا یہ میں نے اس لیے اس پہ اتنی زیادہ بات کی ہے. فیمنزم جو ریڈیکل فیمنزم ہے اس کی بنیاد ہی ہے کہ جی کہ عورت ویک نہیں ہے. مانے اس چیز کو کہ یار بایولوجیکلی وہ ویک ہے, ونریبل ہے, اس لیے ٹارگیٹ ہے, اور اس کے پاس جتنی اسٹرینتھ ہے اس کے اکارڈنگ اس کو رسپانسبلٹیز دی گئی. ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر وہ اس کو ٹارگیٹ کرنا آسان نہ ہوتا, میں یہ آپ کو اگر اس کو ٹارگیٹ کرنا آسان نہ ہوتا, $240 ملین کا ایک پورا بجٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اسائن کیا جینڈر اسٹڈیز کے لیے پاکستان کے لیے. صرف $1.4 ملین کا انہوں نے بجٹ دیا ایک NGO کو, ناز کچھ کر کے NGO ہے جو کام ہی HIV اور اس کے اوپر کرتی ہے. اینڈ دیٹ پرسن از اے ڈپورٹی فرام US by itself because he became
involved in such certain activities and became an HIV patient. उसको उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इधर वो NGO चलाता है और पूरा LGBTQ राइट्स के लिए काम करता है. टारगेट उसका भी क्या है? गुलाल इस्माइल PTM की बहुत बड़ी वो है हमायती है और बाहर भी बैठी होती है, वेरी स्ट्रॉन्च लिबरल एंड सेक्युलरिस्ट. उसकी थी अवेयर गर्ल्स, ठीक है, KP के अंदर उसने बहुत सारा काम किया. वाहिद उस पूरी अवेयर गर्ल्स का काम क्या था? सेफ सेक्स. कि आप सेफ सेक्स कैसे कर सकते हैं, आप बच्चों को किस तरीके से गिरा सकते हैं या वो कर सकते हैं, ये सारा काम था. जितनी NGOs आप उठा लें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, जितनी NGOs, उनका टारगेट कौन है? खवातीन है. मर्दों को तो वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि पुत्र तू ज्यादा से ज्यादा कुड़ी बंद. बाकी जितने मसाइल घूमते हैं किसके गिर्द घूमते हैं. एंड नाउ देयर इज नो डिनाइंग कि देयर आर इश्यूज. जो फॉल्ट लाइन होती है तो कोई आके उसके ऊपर खेलता है ना, तो हमारे यहाँ फॉल्ट लाइन है उसकी. लेकिन ये कहना कि जी कि औरत टारगेट नहीं है और औरत वल्नरेबल नहीं है और औरत वीक नहीं है, ये साइंटिफिकली भी गलत है, साइकोलॉजिकली मैंने आपको बता दिया कि गलत है, और ये रैशनली भी यानी माशरे के तौर पे भी गलत है. हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर नए एपिसोड के साथ भी आपके पास आएंगे. हम देखा कि मेरी तो कोशिश थी कि हम बहुत कुछ डिस्कस करने की, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हारे जब तुम कर रहे थे ना ये मुझे पता था ये एक टॉपिक डिस्कस किया तो उसकी इतनी लंबी बात हो गई. आज अभी मैं जब सभा को रास्ते में छोड़ने भी जाऊंगा ना तो कुश्ती कर रहे होंगे गाड़ी के. बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और इसमें हमने बहुत से फैक्ट्स और बहुत सी चीज़ों की बात की और इंशाल्लाह हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे. आज के लिए हमारी तरफ से आपके के लिए इतना ही. मज़ीद हमारे एपिसोड भी देखिएगा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. आज जेन्युइन देसी डिस्कोर्स इंतहाई देसी.